أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوه وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لا أنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है।
اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے، ان کے پہلے ہی اجتماعی لشکر پر تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو ان پر اللہ کا غضب ایسی جگہ سے آیا جہاں کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے۔ تو اے بصیرت کی نگاہ والو، عبرت پکڑو، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بنو نذیر سے جو مال دلوایا تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو دلوائے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ دولت نہ رہے تمہارے مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان ہی گردش کرتے، اور تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائے وہ لے لو، اور تمہیں جس سے منع کریں اس سے تم باز رہو، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ محتاج مہاجروں کے لیے خاص طور پر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محروم کیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جن لوگوں انصار نے اس گھر دار الہجرت مدینہ میں اور ایمان میں سے ان سے پہلے قرار پکڑا، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو انہیں مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اور وہ اختیار کرتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر خواہ خود انہیں تنگی ضرورت ہو، اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، وہ جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی، اور جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، البتہ اگر تم نکالے جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی ہم کسی کا حکم نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر کوئی ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو وہ یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر کہیں گے وہ مدد نہ کیے جائیں گے، یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواریں پھسیروں کے پیچھے سے آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کے حال جیسا، جب اس نے انسان سے کہا تو کفر اختیار کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا بے شک میں تجھ سے لا تعلق ہوں، تحقیق میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ سزا ہے ظالموں کی۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور چاہیے دیکھیے سوچے ہر شخص کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بلا دیا۔ یہی نافرمان لوگ ہیں، برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے، جنت والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو تم اس کو اللہ کے خوف سے دبا جھکا ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا پوشیدہ کا اور آشکارا کا، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے نہایت پاک ہے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے خالق، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے ہیں سب اچھے نام۔ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب، حکمت والا ہے۔